بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنبوا مساجدکم الصبیانکم و مجانینکم الی آخرہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، مسجدیں تعمیر کرنا جہاں پر اجر و ثواب کا باعث اور ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کے نازل ہونے کا، اور شہر بستی اور وہاں کے لوگوں کے لیے یا محلے والوں کے لیے خیر و برکت کا جہاں پر یہ ذریعہ ہوتا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ مسجدوں کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، اور مسجدوں کے اندر شور شغب نہ کرنا، چیخ و پکار نہ کرنا، اس بات کا بھی حکم دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بہت کم عمر بچے چونکہ مسجد کے اندر چیخ پکار کرتے ہیں، شور و شغب کرتے ہیں، یا بعض مرتبہ مسجدوں کو یعنی پیشاب وغیرہ کر دی اگر بے خیالی میں، تو مسجدیں گندی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کچھ باتوں کا آپ نے حکم فرمایا، کچھ باتوں سے آپ نے منع فرمایا۔ اس حدیث پاک میں آپ نے بات ارشاد فرمائی، جنبوا مساجدکم صبیانکم و مجانینکم، آپ نے فرمایا، وشراءکم و بیعکم و خصوماتکم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی مسجدوں کو اپنے بچوں سے بچاؤ۔ بچوں سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے کہ جو مسجد میں آنے کے بعد مسجد کو جن کے ذریعے سے گندہ کیے جانے کا اندیشہ ہو، یا جب وہ لوگ نماز پڑھیں گے تو وہ بچے شور و شغب کریں گے، چیخ پکار کریں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، شرارت کریں گے، لہٰذا اس سے آپ نے فرمایا کہ بچاؤ۔ آپ نے فرمایا بچانے کا مطلب ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد کے اندر نہ لائے جائے۔ ایک جانب حدیث پاک کے اندر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے بچوں کو جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، آپ نے فرمایا۔ اور 10 سال کی عمر میں اگر نماز نہ پڑھیں، یعنی 3 سال تک لگاتار ہم ان کو بولتے رہے، لیکن 10 سال کی عمر ہونے کے بعد بھی بچہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو تنبیہ کے طور پہ ہلکی سی مارنے کا حکم دیا گیا، لیکن ایسی مار نہیں کہ جس سے کہ ہاتھ پیر زخمی ہو جائے، جس سے کہ چوٹ آ جائے، اور سر اور چہرے پر تو مارنے سے نہ صرف انسان بلکہ جانور کے بھی چہرے پر مارنے سے حدیث پاک کے اندر منع کیا گیا۔ تو معلوم ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن اتنے چھوٹے بچے، مثال کے طور پہ 3 سال کا کوئی بچہ ہے، 3.5 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، اب اگر لا کے مسجد کے اندر اگر بچے کو اگر کہیں پر کسی جگہ پہ اگر بٹھا کر دیا جائے، اور اسی عمر کے چند بچے اگر وہاں پہ اگر موجود ہوں، اس صورت میں بچے ایک دوسرے سے لڑیں گے، شرارت کریں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، جس سے نمازیوں کی نماز میں خلل آ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے آگے فرمایا وَمَجَانِينَكُمْ، اور دیوانوں سے بھی، مطلب پاگل لوگوں کو جو مثال کے طور پر چیخ پکار کرتے، شور شغب کرتے، یا گالی گلوچ کریں گے، یا اسی طریقے سے کچھ حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ نے فرمایا ایسے لوگوں سے بھی اپنی مسجدوں کو بچاؤ۔ بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو، یعنی چھوٹے بچوں کو، اتنے چھوٹے بچوں کو جو انتہائی بے شعور ہوں، ان کو مسجدوں کے اندر مت لاؤ، دیوانوں کو مسجدوں کے اندر مت آنے دو، یہ مراد ہے۔ بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسجدوں کے اندر آنے نہ دیا جائے۔ وہ مجانینکم، آپ نے فرمایا، مجانین لفظ جمع ہے، یہ مجنون کی، دیوانے اور پاگل کے معنی آتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ، اور اپنی خرید و فروخت سے، معلوم ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد کسی قسم کی دنیاوی بات چیت اور بطور خاص خرید و فروخت کے بارے میں، کہ جیسے مثال کے طور پہ آنے کے بعد یہاں پر ملاقات ہو جائے، ایک بیوپاری کی دوسرے بیوپاری سے ملاقات ہو جائے، اور اس کے بعد یہ کہنے لگے بھئی کیا بھاؤ چل رہا، فلاں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس اتنا مال ہے بھجوا دو، فلاں کر لو، یہ اسی طریقے سے اپنے جیب میں سے رقم نکال کر دے اور یہ کہے کہ بھئی اتنا مال ہمارے گھر پہ بھیج دو، ہماری دکان بھیج دو، ہمارے فیکٹری میں بھیج دو، ہمارے کارخانے بھیج دو۔ اب یہ خرید و فروخت بجائے اس کے کہ مسجد میں آنے کے بعد وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا، وہاں پر آنے کے بعد جب جماعت کھڑی ہونے کے لیے کچھ وقت باقی رہے
تو بجائے اس کے کہ تلاوت کی جاتی، ذکر و اذکار کیا جاتا، دعا، توبہ، استغفار، آہوزاری کے اندر یا اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہانے کے اندر تسبیح و تلاوت یا درود پاک پڑھنے کے بجائے اب وہاں پر آ کر اگر مسجد کے اندر اگر یہ باتیں کی جائیں گی تو کتنے زیادہ افسوس کی بات ہے۔ اس لیے کہ نماز ہونے کے بعد تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب نماز ہو جائے تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کو تلاش کرو، فضل کو تلاش کرو۔ ایسا ہی جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم کو حکم دیا گیا کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا کرو کہ یا اللہ میں آپ کے گھر میں آ گیا ہوں، اب آپ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ لیکن جب نماز سے جب فارغ ہو جائیں گے تو جاتے وقت یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا مسجد کے دروازے سے نکلتے وقت کہ اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں آپ کا فضل مانگتا ہوں، مطلب یہ کہ خیر، برکت، روزی، طیب پاکیزہ روزی اور اپنے کاروبار کے اندر، تجارت لین دین کے اندر برکت مانگتا ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خود حکم ہے، لیکن یہاں پر آنے کے بعد بجائے ذکر و اذکار مصروف ہونے کے اگر کوئی شخص یا چند لوگ مل کر آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگ جائیں خرید و فروخت کے بارے میں، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو آپ نے جہاں پر یہ فرمایا کہ بچوں سے، دیوانوں سے بچاؤ، تو ساتھ ہی ساتھ آپ نے فرمایا وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ، کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت سے یا خرید و فروخت کی باتیں کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَصَلَّ سُيُوفِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ، آپ نے فرمایا کہ مسجدوں کے اندر اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، شور شغب مت کرو، چیخ پکار مت کرو، جو بات کرنی ہو وہ آہستہ سے بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ، اور آپ فرماتے ہیں وَصَلَّ سُيُوفِكُمْ، اور مسجدوں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر تلوار مت اٹھاؤ، مطلب ہے کہ لڑائی جھگڑا مت کرو۔ یعنی چونکہ پہلے زمانے میں جہاں کہیں لوگ اپنے ساتھ یہ چیزیں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو مسجدیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر ہیں، لہٰذا یہ چیزیں یہاں پر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا ہرگز کہ باہر تلواریں ایک دوسرے کے اوپر چلائی جائیں یا لڑائی جھگڑا کیا جائے۔ بتلایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا برا ہے، لیکن مسجد کے اندر اور زیادہ برا ہے۔ یہ مطلب یہاں تک کہ آپ نے فرمایا وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ، اور مسجدوں میں سزائیں نافذ کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت میں جو احکامات ہیں کہ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دینا ہے، یا قتل کیا اگر کسی نے تو اس کی سزا ہے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے، یا اسی طریقے سے خدا نخواستہ کسی نے زنا کیا ہے تو اسلامی مملکت میں حکم یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے، کوڑے لگائے جائیں۔ لیکن یہ فرمایا گیا ہے کہ مسجدوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجدیں اللہ تبارک تعالیٰ گھر ہیں، اور اللہ تعالیٰ گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر و اذکار، دعا، توبہ، استغفار ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس حدیث پاک کا حاصل یہ ہوا، آج کی مجلس میں بات بتلائی جا رہی ہے کہ مسجدوں کا انتہائی احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احترام کی توفیق عطا فرمائے، بے احترامی سے اللہ تعالی ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔